الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں تلقین فرمائی تھیں ان میں سے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کچھ جمعوں سے ہو رہا ہے، اور ایک بہت چھوٹی سی دعا، بہت چھوٹا سا پیغام، عمل کرنے میں نہایت آسان چیز عرض کی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جب بھی مسجد سے باہر نکلتے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا جملہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں ایک اس چھوٹے سے جملے کا اضافہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جو آدمی دن میں جتنی مرتبہ بھی مسجد آتا اور جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کا تحفہ بھیجتا ہے۔ 5 وقت جاتا ہے تو 10 مرتبہ اس نے سلام پیش کیا، اور 4 مرتبہ جاتا ہے تو 8 مرتبہ اس نے سلام کا تحفہ اپنے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا جن کے احسانات کا کوئی ادنا سا بدلہ پوری امت بھی مل کر نہیں اتار سکتی۔ انہوں نے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی قرب کی راہیں، اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کی راہیں، دنیا کا معاشی نظام، حلال اور حرام کی تمیز، رشتوں کا تقدس اور ملکوں کی سیاست اور ہر چیز کی تعلیم ہمیں دی۔ اس ہستی پر اللہ کا عظیم کلام نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اس پاک کلام کو ہم تک پہنچایا۔ اسی طرح جنازہ ہے، میت کا غسل ہے، کفن کا پہنانا ہے، قبر میں دفن کرنا ہے اور اس پر پڑیاں رکھ کے مٹی کا ڈالنا ہے۔ یہ سارے مراحل، یعنی جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کو سیدھا کرنا، اس کا سر اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دینا اور گلے کے نیچے سے پٹی سر کی طرف لے جا کر اسے باندھ دینا، اور دوسرے مرحلے پہ اسے غسل دینا، اور تیسرے مرحلے پہ اسے کفن پہنانا، چوتھے مرحلے پہ اسے چارپائی پر لٹانا، 5ویں مرحلے پہ اس میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چلنا،
چھٹا مرحلہ آ جاتا ہے اور اس کی میت کو قبر کے قریب رکھنا اور پھر اس کی تدفین اور اسے دائیں کروٹ پر لٹانا۔ اور یہ غلط طریقہ ہے کہ میت کو سیدھا لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ میت کا حق مارنے کے مترادف ہے، یہ ضروری ہے، اور آدمی گناہگار ہوتا ہے اگر وہ میت کو لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرے اور اسے کروٹ پر نہ لٹائے۔ کروٹ پر پورا لٹانا چاہیے، اور اس کے بعد مٹی کا ڈالنا اور پڑیوں کا رکھنا، یہ جتنے 9-10 مراحل ہیں ان سب پر بار بار پڑھنا چاہیے جو اسے ہینڈل کر رہا ہے، خاص طور پہ اس کو۔ اور بڑا چھوٹا سا جملہ ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں اور گواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ میت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ جملے بار بار پڑھنے چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور تمہارا محبوب اور پیارا ہی کیوں نہ ہو تو کبھی زبان سے ایسا جملہ نہ کہنا جس میں کوئی اپنے لیے بد دعا ہو یا پھر میت کی کسی برائی کا بیان ہو۔ دونوں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس وقت تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور جو کچھ تم گواہی دو گے اللہ کے ہاں لے جا کر منعن پیش کر دیتے ہیں کہ بندے نے یہ کہا اور آپ سے یہ مانگا، اور بندہ اس میت کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اور جب سب لوگ کہیں گے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس شہادت کے ساتھ کہ یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سکھایا ہوا ہے، یہ شہادتیں بار بار دینی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن اس آدمی کے حق میں شہادت ہے۔ ہر آدمی شہادت دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور یہ شہادت اللہ کے ہاں بڑی وقعت رکھتی ہے۔ اس لیے دنیا جہان کی چیزیں خام خواہ فضول میں رکھنے کی بجائے ان چیزوں کو رکھے اور ان چیزوں کو پڑھے کہ جس پروردگار عالم سے منہ لگنا ہے اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے سامنے یہ ساری گواہیاں ہوں۔ اور اللہ کا قانون اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے چھوٹوں کو اس کے حق میں بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بوڑھوں کی عزت اور ان کی خدمت احترام کے کرتے رہنا، اور جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے جب یہ خود بڑھاپے میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو اس کی عزت کریں گے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرے میں اس بات کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہر کے خدمت کرد، ہر وہ آدمی جو خدمت کرتا ہے بڑوں کی خود مخدوم شد، وقت آتا ہے جب اس کے خادم بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ مخدوم ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان سوسائٹی کی بنیادی اقدار ہیں، یہ مسلمانوں کے سیکھنے کے مراحل، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، انہیں جنازے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا، دعائیں سکھانا،
تلقین کرنا کہ بیٹے اس وقت یہ پڑھتے ہیں یوں مٹی ڈالتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نسل در نسل چلی آتی ہیں، اور کوئی نسل آج تک مسلمانوں کی نہیں گزری پچھلے 1500 سال میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اتنی ہٹ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسی فارغ ہو جائے جیسے اب یہ نسلیں آئیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا بتایا تھا۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں اس تربیت میں، 5 انگلیوں سے کھائیں گے، روٹی کا نوالا توڑ کے بھی 5 انگلیوں سے سالن میں ڈبوئیں گے اور کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیاں استعمال کرتے تھے انگوٹھے سمیت، اور کبھی زیادہ تو 4 انگلیاں، 5ویں کا نہیں کہتے تھے، نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح استعمال کیا ہے۔ اب ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے بظاہر، لیکن تربیت کا حصہ ہے کہ تربیت یہ ہے کہ بس 4 انگلیاں زیادہ سے زیادہ کھانے کے لیے، چاولوں کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال کی جائیں، 5 انگلیوں سے کھانا یہ اور چیز بن جاتی ہے، اور اس آدمی کی طبیعت پر کسی اور چیز کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا نے منع کیا کہ ایسے نہ کریں۔ جوتے اتارنے، شریعت نے اس کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، جانوروں کی طرح تھوڑے ہی چھوڑ دیا ہے کہ زندگی میں کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اور مقرر کیا ہے کہ ہر چیز جو رکھنی ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایک قاعدہ اور اصول۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلتکم، یہ تمہارا کعبہ ہے، عزت اور احترام کی جگہ ہے، حیم و میتن، جب تک تم زندگی گزارو گے اس کا احترام کرتے رہنا، اور جب مرنے کے بعد بھی اس کا احترام باقی۔ اس لیے منع کیا اس بات سے امت کے بزرگوں نے، بڑے لوگوں نے، کہ جوتا اس طرح نہ اتارا جائے کہ قبلے کی طرف اس کی پشت ہو، یعنی یہاں کوئی اس مسجد میں آتا ہے تو جوتے کا اگلا حصہ جو پنجہ ہے، جو پاؤں کا پنجہ ہے، اس کو قبلہ اس طرف کو ہے تو اس طرف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایڑی پڑتی ہے اور جوتے کا آخری کونا، آخری حصہ جو ہے اس کو قبلے کی طرف کیا جائے، منع کرتے تھے اس سے۔ اب جب آدمی جوتا اتارے گا اور بچہ جوتا اتارے گا تو ہمیشہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ قبلے کا احترام، یہ کعبۃ اللہ کا احترام۔ گراؤنڈ میں اتارے گا، ہم نے دیکھا کئی مرتبہ، کسی باپ نے سکھا دیا تھا تو بھاگا بچہ کھیل، پھر واپس، پھر آ کے اپنا جوتا سیدھا کیا، بھول گیا تھا، جلدی تھی بہت زیادہ، پھر واپس آیا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کیا آیا کہ کعبۃ اللہ کا احترام ضروری ہے۔ اس طرح سوچ تبدیل ہوتی ہے، اس طرح سوچ بدلتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کی سخت مخالفت کی کہ تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں۔ جو لوگ جس قسم کی تصاویر دیکھتے ہیں وہ پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اس کا تتبع کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اس موضوع کو کیا کریں؟ تشریف آوری ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ دونوں جوا کھیل رہے تھے، تو آپ نے اس کو مٹانے کا اشارہ فرمایا اور بد دعا بھی کی۔ آپ نے قاتلہم اللہ، خدا برباد کرے جنہوں نے یہ تصویر یہاں لگائی۔ کیا میرے باپ دادا جوا کھیلا کرتے تھے؟ نفرت کا اظہار فرمایا۔ اور انہوں نے کیوں بنائی تھی کہ جو بیت اللہ کا دروازہ کھلے گا داخل ہو
اور یہ ترغیب ملے کہ جوا کھیلنا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیلتے تھے معاذ اللہ۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے تصاویر سے۔ جب سینٹ اور جب اسمبلی میں کھلے بندوں نوٹ اور ہر روز اخبار میں کوئی شرم حیا نہیں، تو جتنے بھی اس سوسائٹی میں رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں ان سب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار پرائم منسٹر یہ وہ سب لے رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں اور بڑوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، چھوڑو بھئی ہماری بھی ضروریات۔ یہ تہذیب ہے وہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ حرام کا مال لوگوں کے گھروں میں آئے اور ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ آپ تشریف فرما تھے اور کھانا آیا، اب ایک بچہ ہے، وہ کھانے کے لیے کبھی ایک پلیٹ میں ادھر سے ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی اس پلیٹ میں دوسری طرف ہاتھ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو حصہ کھانے کا تمہارے منہ کے سامنے ہے یہاں سے کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ سکھایا کہ کوئی جانور نہ بنانا پیدا ہو جائے۔ پھل آئے، انہوں نے اپنے سامنے والا پھل اٹھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا پھلوں کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں ہے، جو پھل تمہیں اچھا لگے وہ کھاؤ۔ دونوں میں فرق کر دیا۔ ایک آدمی کو ایک جوتا پہنے ہوئے دیکھا کہ ایک جوتا پہن کے چل رہا ہے اور ننگا ہے دوسرا پاؤں، آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، یا تو دونوں جوتے پہن لو یا دونوں اتار دو۔ یہ سب چیزیں اس لیے فرمائیں کہ ایک تہذیب بنے، ایک معاشرہ اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جائے اور پتہ چلے کہ کوئی ویل ٹرینڈ سوسائٹی ہے۔ ان کے ہاں جاؤ تو جوتے ایسے اتارتے ہیں، ان کے ہاں جاؤ تو کھانا ایسے کھاتے ہیں، ان کے ہاں جاؤ تو کپڑوں کا خیال ایسے رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایسی سوسائٹی کو بناتی ہیں جس کا بالآخر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کی دعائیں سکھائیں، رکوع کی دعائیں سکھا دیں، سجدوں کی دعائیں سکھا دیں، اللہ سے کیا مانگنا ہے یہ سکھا دیا، اللہ تعالیٰ سے کیا نہیں مانگنا بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو عقلاً اور شرعاً محال ہے اس کی دعا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے وہ دعا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ پروردگار چاند پہ مجھے ایک ٹکڑا عنایت فرما دے، وہاں مجھے گھر دے۔ بھی ہے کوئی تک کی بات، ہے کوئی عقل کی بات؟ حرام ہے اللہ سے مذاق کرنا۔ اسے اچھی طرح پتہ ہے، بالکل واضح طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کسی کو بھی، نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ اللہ مجھے بھی نبوت عنایت فرما معاذ اللہ، تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ محالات عقلی اور شرعی دونوں کو مانگنا حرام۔ مرد ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ عورت بن جاؤں، عورت ہے تو اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، یہ سب وہ گناہ کی باتیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور نماز کے آخر پہ بہت طویل دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ تمہارے نماز کی آخر کی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رکوع میں آدمی اگر کوئی امام لمبا رکوع کرے تو آخری جملہ جو پڑھ رہا ہے اسے بار بار پڑھتا رہے۔ سجدے میں یہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم بار بار اسے پڑھتا رہے۔ قنوت کی دعا امام نے لمبی پڑھ دی
تو قنوت کی دعا کے آخر پہ کوئی بھی دعا پڑھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت پڑھے یا اللہم انا نستعینک کا جو بھی دعا پڑھے، قنوت کی دعا وتر میں پوری کر کے درود شریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ نانا قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں، مجھے بھی سکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی اور فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، پوری دعا۔ اور فرمایا آخر جب دعا پوری ہو جائے تو بیٹے یہ کہا کرو کہ صلی اللہ علی نبی الکریم، کوئی درود شریف پڑھ لے۔ حنفیہ نے اسی لیے اس کو کہا کہ قنوت کوئی بھی پڑھے آخر پہ دعا پڑھے۔ امام لمبی قرات کر رہا ہے، لمبی قنوت کی دعا پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھتا رہے کہ صلی اللہ علی نبی الکریم، صلی اللہ علی رسول الکریم۔ یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اور ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ نماز جنازہ ہے، 26 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں، اور ہمارے ہاں ایک بھی بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے۔ اچھا امام اگر لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، حدیث کے مطابق پڑھ رہا ہے، یہ ایک ہی دعا بار 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 پڑھتے رہنا چاہیے، خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اس سے فرمایا کہ نماز کے آخری حصے میں دعا مانگو۔ بہت بڑی جماعت محدثین کی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لمبی دعائیں مانگو۔ اور بہت سے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نماز فرض کے جب سلام پھیر لے تو پھر دعا لمبی مانگو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اگر سنتیں جیسے عصر میں نہیں ہیں، جیسے فجر میں نہیں ہیں، وہ تو فرض نماز کے بعد لمبی دعا مانگے، مگر جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس میں سنتیں، نفل، وتر وغیرہ سب پڑھ کے جب فارغ ہو جائے تو تب لمبی دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو تینوں طرح کے مسالک امت میں رائج، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آخر پہ سب سے زیادہ طویل دعا مانگنی چاہیے جب سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائے، نوافل سے لمبی دعائیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کتنے ہی سلام سے پہلے لمبی دعائیں مانگتے تھے درود شریف پڑھ کے، اور اس موقع پہ جتنی کتاب و سنت میں دعائیں مانگنی چاہیے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نئی سے نئی دعا سکھاتے تھے، جامع اور مکمل اور اچھی سے اچھی دعا سکھاتے تھے، قرآن کریم کی دعائیں نہیں سکھائیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا یہ نہیں تلقین فرمائی۔ یہ تو بعد کے فقہا نے کہا ہے کہ اسے یاد کر لے۔ بچوں کو یاد کراتے تھے کہ بیٹے ایک ہی آیت یہ یاد کر لو، سورہ فاتحہ کے بعد بھی اسے ملا دیا کرو، اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی اسے پڑھ لیا کرو، آسانی سے یاد کرو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ پوری امت ہی بچے بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھاتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا بہت زبردست دعا ہے۔ ہمیں خیال ہوا ایک مرتبہ کہ وہ 11 دعائیں مسلسل پڑھتے تھے، مانگتے تھے، ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، ایک ہی دعا ان کے نزدیک تھی، لیکن اس کے 11 حصے ہیں۔ وہ فوٹو کاپی بھی لے آئے ہیں بہت سی، آپ نماز کے بعد اسے دیکھیں، یاد کر لیں۔ اور وہ دعا وہ پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اللہ میں تمام کی تمام خیر تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللہ جو خیر میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میری بھلائی کی چیزیں کیا ہیں، اللہ میں وہ بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اللہ سارے شر، سارے فتنے، ساری آزمائشیں، اے خدا تو اپنی پناہ میں رکھ۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا سب سے مجھے بچا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، اللہ میری زندگی میں وہ دن، وہ برکتیں، وہ رحمتیں مجھے دکھا جو تجھ سے
تیرے صالح اور نیک بندے مانگا کرتے تھے اچھی چیزیں، اللہ وہ مجھے بھی دکھا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اور اللہ ہر اس مصیبت سے بچا جس سے تیرے نیک بندے پناہ مانگا کرتے تھے کبھی بھی امت میں کسی بھی دور میں۔ اللہ جیسے وہ دعا مانگتے تھے میں بھی ویسے ہی مانگتا ہوں۔ کتنی جامع چیز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سورہ بقرہ کی دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مانگتے تھے اللہ سے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ایمان کے بعد اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کمال کی بات اللہ نے سکھائی۔ امام رازی کی نظر یہاں پہنچی ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ نے یہ درمیان میں نہیں کہا کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی اور کہا اللہ ہم ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے سکھایا کہ تمہارا ایمان ہی اتنا اچھا ہے، قابل قبول ہے، کہ اگر ہم مان لیں تمہارے ایمان کو تو گناہ معاف ہو گئے۔ وَآتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ حشر فرما جو تیرے بہت ہی نیک بندے تھے۔ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ، اور اللہ وہ چیزیں زندگی میں دے اور آخرت میں جس کا وعدہ تو نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا، وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ آپ جو وعدہ کر لیتے ہیں پھر اس کے خلاف نہیں کرتے، یہ آپ کی مہربانی۔ یہ 11 جملے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، یہ انشاءاللہ آئندہ سے بات ایک ایک جملے پہ کریں گے۔ جو عام بات عرض کرنے کی ہیں دو، ایک تو ہمارے دوست ہمارے مہربان ہمیشہ ان کے والد صاحب یہیں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز کے بعد ان کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ دوسرے، کل 2 گھنٹے تک ٹریفک رکی رہی، بہت لوگوں نے فون کیا کہ جمعے میں کچھ تو لوگوں سے کہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ایئرپورٹ، اولڈ ایئرپورٹ کی روڈ پہ اسلام آباد آنے والے شہری بہت پریشان اور بہت زیادہ ہے۔ حکومت کیا ان سے عرض کریں یا کسی سے بھی، یہ جتنے بھی جلوس نکالنے والے تھے نا، یہ پرانے حکیم جو تھے نا، یہ کہتے تھے کہ انسانی جسم میں جس چیز کی کمی ہو جائے اسے دمبے بکرے کی وہ چیز کھلانی چاہیے، اس کا حل ہو جائے گا۔ کہتے تھے مثلا گھٹنوں میں درد ہو گیا تو ہڈیاں جو ہے نا دمبے اور بکرے کی یا گائے بیل کی، اس کا جوس پینا چاہیے۔ جگر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اونٹ اور وہ دمبے بکرے کا جگر کھانا چاہیے۔ اسی طرح فرض کر لیجئے دل کی تکلیف ہو گئی تو کہتے تھے دمبے بکرے کا دل کھانا چاہیے۔ تو کئی مرتبہ جی میں آتا ہے کہ جو ٹریفک روکتے ہیں نا، ان کو مغز کی دیگیں پکا کے کھلانی چاہیے، اور زیادہ دیگیں پکا لینی چاہیے، حکومت والوں کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیونسٹ تھے نا، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ یہ جب روس میں انقلاب آیا ہے تو انہوں نے ہر شہر کے باہر 2-4 میل لمبا گراؤنڈ جتنا ہو سکتا ہے، پانی کا بھی بندوبست کر دیا تھا اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی۔ انہوں نے کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے نا، حکومت کے موافق، مخالف، میچ، فٹ بال، کرکٹ، کوئی چیز، سب کا سب وہاں جا کے کہا کرو، حکومت ٹرانسپورٹیشن بھی دے گی اور پانی بھی دے گی، وہاں سٹال بھی ہیں، وہیں کھانا کھایا کرو، وہیں رہا کرو۔ کاش کہ ایسے ہو جاتا۔ اور کوئی بھی یہ خاص طور پہ مذہبی جلسے اور جلوس اور یہ سب چیزیں، اس مذہب کو وہاں لے جا کر استعمال کرو، وہاں کرتے رہو، سارا دن کھڑے رہو، ساری رات وہاں کرتے رہو، پبلک کو نہ چھیڑو۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ تو اس سے امید ہے کہ آئندہ آپ حضرات جب بھی کوئی ایسی چیز کہیں ٹریفک رک جائے تو مغز کی دیگیں لے جا کر انہیں کھلائیں گے۔